لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حضرات، ہمارے معززین، مہمانان گرامی، علماء اکرام، کتاب و سنت سے مزین ان کا بیان آپ سن رہے ہیں. ہم تو درمیان میں صرف آپ کے لیے ایک تعلق کو باقی رکھنے کے لیے، تعارف کے لیے ایسے موقع پہ گفتگو کرتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ یا اللہ میرے رفقاء کا، باقی سب سامعین کا، علماء کا اس وقت یہاں اللہ کی رضا کے لیے آنا، یا اللہ اسے قبول فرما، اور یہ رات کے لمحات اللہ کرے اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمارے خطائیں معاف فرمائے. میرے بھائیوں، تمام انسانیت اللہ کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے اللہ کے سامنے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب ان انسانوں میں کوئی شخص اللہ عز و جل سے ایمان کا رشتہ قائم کر لیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اور انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے. اس کا اللہ سے ایمان کا رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر اللہ عز و جل کے وہ احکامات جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے ان انسانوں تک پہنچاتا ہے، پھر ان میں سے جو ایمان لے آتے ہیں ان کا تعلق اللہ سے اس پیغمبروں کی تعلیمات سے اور زیادہ ہوتا جاتا ہے. پھر دو ہی راستے بچتے ہیں کہ اس ایمان کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جب تم اللہ پر اور اللہ کے انبیاء اور رسل اور ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہو جن پر ایمان لانے کا اللہ اس کے رسول حکم دیتے ہیں، تو یہ ایمان اتنے قدر و قیمت والی چیز ہے کہ اللہ ان بندوں کو اس موت کے بعد، اس عارضی زندگی کے اختتام کے بعد ہمیشگی والی اخروی زندگی میں اللہ نعمتوں والی جنت میں بھیجے گا، بڑی بڑی عظیم الشان نعمتوں سے نوازے گا جن نعمتوں کا صحیح ادراک آج انسانیت کے پاس میں نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایمان اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کسی کے اس دعوے پر کہ میں مومن ہوں لازم نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ واقعی مومن ہو. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ایسے بھی اپنے آپ کو مومن کہنے والے، صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں کہ اس ایمان کے دعوے بھی کرتے ہیں اور ساتھ شرک کی
दलदल में फंसे होते हैं, अकायद उनके शिरकिया होते हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, अल्लाह की इबादत में किसी और को शामिल करते हैं। ये लोग अगर ईमान लाने के दावे भी करते हैं, ऐसे बड़े ईमान के दावे करने वाले हैं जिनकी तादाद बवजह शिर्क के अल्लाह के यहाँ गज़ब का शिकार होती है, हालांकि मोमिन अल्लाह की रहमत का हकदार होता है। आज ये कॉन्फ्रेंस जो तौहीद और सुन्नत कॉन्फ्रेंस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि सबसे पहले अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तौहीद सिखाओ। और तौहीद के लिए ये अहल हदीस का स्टेज सबसे अहम स्टेज है। तुम्हें इसी मकाम से अल्लाह की तौहीद मिलेगी और इसी मकाम से अल्लाह के नबी की सुन्नत मिलेगी। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में ऐ मुसलमान, आलम इस्लाम में वो गिरोह, वो लोग अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हैं। अल्लाह के उस शुक्र का हम एहसान का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते कि आज दुनिया में जीते हुए अहले तौहीद इस स्टेज से, अहले हदीस, अहले तौहीद, इनकी पहचान यही है कि ये अल्लाह के सिवा किसी पर तवक्कल नहीं करते। बीमार होंगे तब भी इनके नजरें और सोचें और उम्मीदें अल्लाह की ज़ात पर होंगी। अगर ये बे औलाद हैं, किसी आस्थानों पे नहीं जाएंगे। ये बहनें और बेटियां बे औलाद होने के दुनिया के ताने बर्दाश्त कर लेंगी, किसी आस्थाने पे जाकर अपनी इज्जत पामाल नहीं करेंगी। किसी पीर और किसी ऐसा शख्स जो पीरी मुरीदी के आड़ में अपनी खबासत और बेहयाई का धंधा करते हैं, ऐ अहले तौहीद, अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तेरी बहनें और बेटियां, इनकी इज्जतें भी महफूज हैं, इनके घर भी महफूज हैं, इनके वक़ार भी महफूज हैं, किरदार भी महफूज है, और उसकी बुनियादी वजह अल्लाह की तौहीद है। ये इस मस्जिद में इन स्टेजों से ये सुनकर जाते हैं कि यखलुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह तू ही वो वाहिद ज़ात है कि तू जिसको चाहता है औलाद बख्शता है। बेटे भी अल्लाह तू देते हैं, बेटी भी अल्लाह तू देता है, औलाद तेरे खजाने से मिलती है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, हमा किस्म के खजानों का मालिक अल्लाह तू अकेला है। हर चीज तेरे दर से मिलती है। एक बेटी को भी तालीम मिलती है इसी तौहीद के घराने से, अहले तौहीद से मिलती है कि बेटा औलाद भी अल्लाह देते हैं, इज्जत अल्लाह देते हैं, घरों को अल्लाह बसाते हैं, शोहर के दिल में मोहब्बत अल्लाह पैदा करते हैं। ये अहले तौहीद, अहले हदीस की बेटी कभी किसी बेगैरत के दरवाजे पर जाकर अपने शोहर की मोहब्बत की भीख मांगने के लिए तावीज़ों की भीख नहीं चढ़ती, इज्जत और गैरत का सौदा नहीं करती। ये अल्लाह का एहसान है। तुझे जब अल्लाह की तौहीद समझ आई है, अल्लाह की कसम, अल्फाज कहने में शायद किसी को दुख हो, अल्फाज हक है। मैंने जब भी देखा है अहले तौहीद का कोई भी फर्द, कभी उसका बेटा पीर बख्श नहीं होता, कभी उसका बेटा हुसैन बख्श नहीं होता, कभी वो अल्लाह के सिवा पीरा जितना नहीं होता। उसे पता है बेटे भी बख्शते हैं तो अल्लाह, बेटी भी देते हैं तो अल्लाह, औलाद भी देते हैं तो अल्लाह। सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी हज़रत हुसैन जैसे अनमोल मोती औलाद की सूरत में दिए तो उनको भी अल्लाह ने दिए। सैयदा फातिमा के दामन को हज़रत हुसैन जैसे अज़ीम शान बेटों से भर दिया, बेटियों से भर दिया। उनकी खाली दामन भी अल्लाह के खजानों से भरे जाते थे। वो भी जब भी मांगा करते थे अल्लाह से मांगते थे। यही उनकी तालीम थी जो उन्होंने मोहम्मद करीम से ली थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही वो तालीम है जो आज अहले हदीस के स्टेज से तुमको दी जाती है। कुल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मांगने का एक तरीक बताते हैं जो अल्लाह के नबी के जरिए पूरी उम्मत तक पहुंचा है कि जब भी मांगो कैसे, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। अल्लाह पूरी कायनात की इख्तियारात, मुमलकतें,
بادشاہتیں، اقتدار اللہ تیری ذات کے پاس ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تو چاہے تو اقتدار دے بھی دے اور اگر تو چاہے تو چھین بھی لے. جب تو چھیننے کا فیصلہ کر لے پھر یہ سارے جا کر پاک پتن کی چوکھٹوں پر جو سجدے کرتے تھے، اللہ کی قسم ہے میرے رب کا فیصلہ آیا یہ چوکھٹیں بھی ان کی ذلت کا باعث تو بنے گی اور اقتدار سے محروم ہو کے گھروں کو جا رہے ہوں. اس لیے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کتنے دکھ کی بات ہے اسی قرآن کو ماننے والے، اس اسلام کو ماننے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اس قرآن کو سینے سے لگانے والے، اس پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے الیکشن کی چھوٹی سی کونسلری اور ممبرشپ کے لیے دربار اور مزاروں کے آستانوں پہ جا رہے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ارے لوگوں ایمان لانا ہے نا تم نے، اور یہ ایمان اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے، یہ ایمان تمہیں جہنم سے بچانے کا سبب بھی بن جائے تو پھر ایمان ایسے ہی لاؤ جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ لائے تھے. اس جیسا ایمان ہے تو کامیاب ہو جاؤ گے. بتاؤ دنیا کا کوئی انسان، مولوی بتائے، مدرسے کا کوئی استاد بتائے جو بٹھا کر لوگوں کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے اقتدار ہی نہیں دیا بلکہ لاکھوں مربع پر اور پاکستان جیسے کئی 20 ممالک سے بڑھ کر بھی ان کو اقتدار دیا. آج 55-56 ممالک جن پر مسلمان سارے مل کر حکومتیں کر رہے ہیں، یہ اکیلے ان کی حکومتیں امیر معاویہ کے قدموں میں پڑی تھی رضی اللہ. کہاں سے مانگا کرتے تھے؟ کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر گئے؟ وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. جامع ترمذی میں اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی کہ جب بھی مانگو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. جو بھی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آئے گا، انبیاء کی صورت میں آئے، اولیاء کی صورت میں آئے، وہ اسے جو مرضی نام دیتے جاؤ، اہل تقویٰ ہو، ان کی عزتیں ہو، وقار ہو، نیک صالح ہو، محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، عالم ہو، حکمران ہو، وزراء ہو، جو بھی اس دنیا میں آئے سارے میں ایک ایک اگر فقیر ہے تو اللہ کے در کا فقیر ہے. وہ جب بھی مانگے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، پس فَاسْأَلِ اللَّهَ، ایک ہی در سے مانگنا ہے. اقتدار مانگنا ہے، اولاد مانگنا ہے، کونسلری مانگنی ہے، ممبرشپ مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے، بیٹا مانگنا ہے، مال مانگنا ہے، کاروبار میں ترقی مانگنی ہے، بیماریوں سے نجات مانگنی ہے. جو مانگنا ہے ایک ہی در سے مانگو گے تو مومن رہو گے. اگر کئی دروں پہ جا کے جھکو گے تو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ایسے بڑے مومن ہیں اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، جو ایمان بھی رکھتے ہوں پھر ان کی پیشانی رب کے علاوہ غیروں کے آستانے پر بھی جھکتی. آپ کو یہی تعلیم دیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. انسان کمزور ہے، ان اللہ لَقَوِيٌّ عزیز، طاقتوں والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے. جب بھی مانگنا چاہو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اکیلے اللہ سے مانگنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، اکیلے اللہ سے مانگنا ہے. جب تک یہ امت اکیلے اللہ سے مانگا کرتی تھی، کیسر اور کسرا بھی ان کے تاج و تخت ان کے قدموں کی ٹھوکروں میں ہوتے تھے. جب سے انہوں نے اللہ کے علاوہ ان پیشانیوں کو، رب کی عظمت کو انہوں نے اپنے ذہنوں سے نکال کر جگہ جگہ آستانوں پر، جگہ جگہ درباروں مزاروں پر گرتے نظر آئے ہیں، اس دن سے اللہ نے ان کو ایسی ٹھوکریں مار دی ہیں یہ ہر در پہ جھکنے والا. آج امریکہ روس کی ایک آواز پر، ہوا قسم کے ایٹمی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ایک آواز پر ڈر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر کائنات کے ہر بندے سے ڈرتا.
جو اللہ کے آگے اکیلے کے سامنے جھکنا نہیں سیکھتا پھر وہ ہر ایک کے آگے جھکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن اتار کر امت کے لیے ایک تعلیم دی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں بھی ملے گی تو اسی در سے ملے گی۔ بڑے بڑے لوگ اللہ کا در چھوڑ کر بہت جگہ عزتیں کے متلاشی ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، دنیا ان کی ذلت دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عزتیں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کو اس لیے عزتوں کی امید اللہ سے ہونی چاہیے۔ اپنے گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے اگر دل میں خوف آئے ذلت کا تو سوچ لینا کہ عزتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اگر اللہ عز و جل کوئی نعمت، اولاد، صحت، عزت، وقار، ممبری، کونسلری، کوئی بھی اگر تمہیں اللہ عز و جل دینا چاہے، پھر پوری کائنات مل جائے، سارے ووٹ بھی اس کے حق میں ڈال کے آ جاؤ، تو شام کو گھر آتے ہو پتہ چلتا ہے بادشاہ تو کوئی اور پر بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے فوج نے بنایا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تؤتی الملک من تشاء، یہ فیصلے آسمانوں سے تیرے رب کے نازل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مومن ہو کر آؤ اللہ سے مانگو، عزتیں مانگو، ذلتوں کا خوف اگر ذہن میں آئے تو سوچ رہو کہ وہ اللہ جو عزت دیتا ہے چاہے گا ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ بیادک الخیر، ہما قسم کی خیر بھلائی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کائنات میں یہ سارے کمزور ہیں، کوئی اللہ سے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ نہیں لے پاتا۔ یہ آج ہماری توحید و سنت کانفرنس ایک پیغام ہے آپ کو۔ توحید کیا ہے؟ مانگنا ہے ایک اللہ سے، امید لگانی ہے ایک اللہ سے، ملنے کی توقع ہے تو ایک اللہ سے۔ اگر تیرا رب تیری بیماری کو دور نہ کرنا چاہے، کائنات ساری مل کے تیرے سر کا معمولی درد دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر تیرا رب تجھے بیماریوں سے نجات دے کر صحت سے نوازنا چاہے، تب بھی کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں۔ ہما قسم کی بھلائی اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے، توحید یہ ہے، اللہ کے سوا نہ مانگو، نہ کسی پہ امید ہو۔ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تیرے سوا کسی سے کچھ مل پاتا ہی نہیں، جو ملتا اللہ تیرے در سے ملتا ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ سے مانگنا اسی ایک طریقے سے جو محمد کریم نے امت کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو توحید کا بھی فہم عطا فرمائے اور سنت کی تعلیم بھی اللہ ہمیں عام کرے۔ وما علینا